بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، جولائی کا مہینہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے خون میں رنگتا جا رہا ہے۔ کل بھی 2 جوان شہادتیں ہوئی ہیں۔ میجر زیاد سلیم ہیں، صرف 31 سال کے ایک خوبصورت نوجوان تھے، ان کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ کل مستونگ میں شہید ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ سپاہی ناظم حسین بھی شہید ہوئے ہیں، وہ بھی 25 سالہ نوجوان تھے۔ یہ مہینے میں صرف اگر میں آفیسرز کی ہی خالی بات کروں، جو آرم فورس کے آفیسرز ہیں، تو 3 میجر جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں اس مہینے میں، جولائی کے مہینے میں۔ ناظرین، 19 جولائی کو میجر انور کاکڑ کو شہید کیا گیا، بہت ہائی پروفائل ٹارگیٹڈ ٹیررسٹ آئے موٹر بائک پہ، اور میجر صاحب اکیلے ڈرائیو کر رہے تھے اس موقع پر، انہوں نے ان کو شہید کیا اور موقع پر ہی ان کی شہادت ہو گئی۔ پھر 16 جولائی کی طرف آ جاتے ہیں۔ 16 جولائی کو میجر سید رب نواز طارق، اگین 34 ایئرز کے بالکل جوان میجر، ان کی شہادت ہوئی۔ اگر ہم ڈیٹا دیکھیں تو صرف 6 ماہ کے اندر کے پی میں اس وقت تک تقریباً 860 افراد شہید ہوئے ہیں اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ناظرین، بلوچستان کے حوالے سے اگر تھوڑا سا نظر دوڑائیں، 6 ماہ کے ڈیٹا میں تقریباً 501 واقعات میں 257 افراد شہید ہو گئے ہیں، اور اس کے اندر بھی زیادہ تر جو ہے تعداد لا انفورسمنٹ کے آفیشلز، جوانوں اور آفیسرز کی ہے۔ ناظرین، یہ ہائی پروفائل اگر دیکھیں، 2 جولائی کو بھی ہم نے دیکھا کہ اسسٹنٹ کمشنر ہیں فیصل اسماعیل، تحصیلدار اور 5 لوگوں کے ساتھ ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ تو جولائی کا مہینہ، جیسے میں نے ابھی کہا کہ خون میں رنگتا ہوا ہمیں رنگتا جا رہا ہے۔ پھر ساؤتھ وزیرستان میں میجر سید معید عباس شاہ، یہ جون کے آخری ہفتے میں ان کی شہادت ہوئی تھی، یعنی کہ 24 جون کو شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ ناظرین، جب سے پاک بھارت جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس طرح سے پاکستان میں دہشت گردی کو پھیلایا جائے گا۔ سونے پہ سہاگا، ہمارے جو اتنے سینسٹیو صوبے کے جو سی ایم ہیں، یعنی کہ سی ایم کے پی گنڈا پور صاحب، وہ جس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ یہاں پہ کسی طرح کا کوئی آپریشن نہیں کروایا جائے گا۔ انہوں نے کل جو سو کالڈ قسم کا ایک انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس کی ہے، جس میں نہ پی ایم ایل این تھی، نہ پیپلز پارٹی تھی، نہ اس میں جے یو ایف اے کی شمولیت تھی، اور وہ کچھ چھوٹی جماعتوں کے ساتھ انہوں نے مل کے آل پارٹیز کانفرنس کر دی، اور اس کے بعد ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ بڑی تہلکہ خیز اور بڑی معنی خیز قسم کی سٹیٹمنٹ ہے، جس نے ابھی تک بہت زیادہ شور مچایا ہوا ہے۔ ناظرین، سب کے علاوہ آج طلال چودھری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ وزیر مملکت ہیں برائے داخلہ، انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو بھرتی بھی کر رہی ہیں۔ یہ بھی ایک جو ہے بہت بڑا ایشو ہوتا جا رہا ہے کہ آخر اس دہشت گردی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اقوام متحدہ نے ISKP TTP پہ پابندی لگائی، امریکہ اور برطانیہ نے BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا۔ TTP، ISKP اور BLA اور BLF سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا اور نوجوانوں کو بھرتی کر رہی ہے۔ اس سب پہ بھی ڈسکشن رہے گی کہ اتنا سینسٹیو صوبہ ہے کے پی، اور اس کے سی ایم کی جس طرح سے سٹیٹمنٹ آ رہی ہے ڈرونز کے حوالے سے، انہوں نے کہا جی ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہاں پہ ڈرونز جو ہیں وہ آپریشن میں استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ سی ایم ہیں، آپ اسٹیٹمنٹ تو آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں اور ہمیشہ سے دیتے رہے ہیں، لیکن اپنے صوبے پہ بھی ذرا نظر ثانی کر لیجئے۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ حماد اظہر نے ممکنہ گرفتاری کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، اور پی ٹی آئی کے رہنما شبلی افراز صاحب کے ان کے بھی جو ہے ناقابل وارنٹ ضمانت جو ہے وہ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے جناب کہ چونکہ عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر اسلام آباد پولیس پہ حملے سے متعلق مقدمے کی سماعت ہوئی تھی، اور جہاں پہ عدالت نے شبلی افراز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی اور رہنما پی ٹی آئی کو گرفتار کر کے عدالت پیش کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ عمران خان صاحب کے بھی ہوئے ہیں، وہ روپکار کے تھرو ان کو شاید عدالت میں بھی موصول کروا دیے گئے ہیں۔ ناظرین، بیرسٹر گوہر ہمیشہ سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ پچھلی دفعہ جب خان صاحب نے تحریک کی اناؤنسمنٹ دی تھی، اس وقت بھی خان صاحب سے ملنے سے پہلے اڈیالہ کے باہر جو صحافیوں سے گفتگو ہوئی تھی، بیرسٹر گوہر نے اس وقت بھی مذاکرات کی بات کی تھی۔ آج وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن اب بہتری کی جانب جانا چاہیے۔ ان کے نزدیک یہ بہتری کیا ہو سکتی ہے، آج اس پہ بھی ڈیبیٹ کریں گے۔ آج کے پروگرام میں آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے رفیع اللہ خان نیازی صاحب ہے، سینئر اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ نعمان کیسر صاحب ہیں، ماہر قانون ہیں، اینالسٹ ہیں، بہت شکریہ نعمان صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں نیازی صاحب سے۔ نیازی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ دہشت گرد تنظیمیں سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو بھرتی کر رہی ہیں۔ طلال چودھری صاحب نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے، اور یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے، ہمیں اس سب سچویشن کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ فائزہ۔ اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو پھر یہ تو ریاست کا کام ہے نا، ان پہ پابندی لگائیں، ان کو پکڑیں، کون بھرتی کر رہا ہے، کس نے اعلان کیا ہے،
یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ہے تو انکوائری کے لیے، انکوائری کریں. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا سوشل میڈیا پہ دہشت گردی سے متعلق 2417 شکایات زیر غور ہیں. دیکھیں ہم نے تو نہیں دیکھا کسی نے اشتہار دیا، بی ایل نے دیا یا ٹی ٹی پی نے دیا کہ آئیں جی ہمارے پاس ہمارا ایک پروگرام ہے، ہم آپ کو اتنی سیلری دیں گے، یہ کریں گے، فلاں کریں گے. میرا خیال میں انہوں نے اوور آل جو ہے نا ایک پرسپشن دیا ہے، اور ایسی کوئی کنکریٹ ایویڈنس ابھی تک ہم نے تو نہیں دیکھی. اگر ان کے پاس ہے تو پھر سامنے لائیں باقاعدہ شواہد کے ساتھ. باقی رہا مسئلہ کہ یہ جو دہشت گردی کا افریت ہے، یہ ہم 79 کے بعد جو ہے نا ہم اس کو جو ہے نا وہ جھیل رہے ہیں. بے شمار لوگ اس میں ہمارے آرم فورسز کے لوگ شہید ہوئے ہیں، اس میں سویلین بھی شہید ہوئے ہیں. مور دین 80,000 کے قریب لوگ جو ہیں آج تک. ابھی جو آپ نے 800 تک سم تھنگ آپ نے بتایا کہ جو ہمارے جوان اس میں 6 مہینے کے اندر کے پی کا صرف ڈیٹا ود ان 6 months. اب کے پی کا کہہ رہے ہیں 247 آپ 860 جو ہے وہ صرف کے پی کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں. 247 آپ بلوچستان کی بات کر رہے ہیں، تو اس طرح کا تقریباً کو 1100 کے لگ بھگ لوگ جو ہے نا وہاں پہ شہید ہیں. ہمارا آرمی جو پرسنل ہے اس میں آفیسر بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ان سب نے اپنے وطن کے لیے قربانی دی ہے. ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اب ہم بات اس طرح چیک کریں 31 سال 25 سال 34 سال جوان میجر ہیں جنہوں نے اپنی شہادتیں جو ہیں وہ دی ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا ہمارا جو رول ہے کہ ہم نے دہشت گردی خلاف جو ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں ماضی میں، جو اب اٹھائے جا رہے ہیں، اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے. ہم نے ضرب عضب بھی آزما لی، ہم نے جو بھی رد الفساد بھی کیا، رد الفساد بھی ہم نے اس کو بھی لانچ کیا. اب آگئے ہم فتنہ الخوارج بھی ہو گیا، اب فتنہ الہند بھی آ گیا. ان ساری چیزوں میں ہم دہشت گردی سے قابو کیوں نہیں پا سکتے؟ کبھی یہ اس بارے میں سوچا ہے ریاست نے، ریاستی اداروں نے؟ دیکھیں یہ جو دہشت گردی ہے یہ نیشنل ایشو ہے، آپ یہ کسی صوبے کا ایشو نہیں ہے. یہ ہم سب نے مل کر اس میں صوبائی حکومت بھی اس کی بھی اتنی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے جتنی وفاق کی ہونی چاہیے، چونکہ وفاق کے پاس ایک بہت بڑا ایکوپمنٹ ہے، ایک بہت بڑی فورس ہے، آرم فورس بھی اسی کے انڈر ہے. اور جو بارڈر ہے جو اسپیشلی بنگلہ اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے کے پی سے، وہ سارا جو ہے نا وہ ظاہر ہے رینجرز جو ہے یا ایف سی یا فرنٹیئر کانسٹیبلری جس کو نام دیا گیا ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو لک آفٹر کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اس کو ایک دفعہ بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. ہم نے اتنے جو آپریشن کیے ہیں اس کے بعد بھی دہشت گردی جو ہے وہ نہیں رک رہی. ہمارے نوجوان، ہمارے آرمی افیسر، ہمارے سویلین جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں. تو اس کو یہ بتانا چاہیے، اور اس کے لیے پھر ایک نئے سرے سے آپ کو ایک پروگرام لانچ کرنا چاہیے، ایک ایسا آپریشن جو جب تک ہم ان کو گراس روٹ لیول سے دہشت گردی کا کلا کما نہیں کریں گے تو یہ مسائل یہ اس طرح ہمارے نوجوان شہید ہوتے رہیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نعمان صاحب سے جانتے ہیں. نعمان صاحب اس وقت صورتحال یہ ہے، ایک طرف تو یہ ایک نام نہاد انہوں نے بلا لیتے ہیں اے پی سی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی بھی نہیں ہوتی. اے پی سی کا مطلب ہے آل پارٹیز کانفرنس. جب تمام سیاسی جماعتوں کی اس میں نمائندگی نہیں ہے تو پھر وہ اے پی سی تو نہ ہوئی، وہ تو سلیکٹڈ پارٹیز کانفرنس ہو گئی. اب اس میں صورتحال یہ ہے کہ نہ جو اے پی سی کل ہوئی ہے جو گنڈا پور صاحب نے بلائی تھی، نہ اس میں جے یو آئی تھی، نہ اس میں پیپلز پارٹی تھی، نہ اس میں اے این پی تھی، نہ ہی اس میں پی ایم ایل این تھی. ان چاروں بڑی جماعتوں کی اس میں شمولیت نہیں تھی. اب کوئی بھی قابل ذکر پارٹی نہیں تھی، صرف پی ٹی آئی کے لوگ تھے اور کچھ لوگ جے یو آئی مثلا شیرانی گروپ کے لوگ تھے اس میں. اس طرح سے چھوٹے موٹے جو گروپس ہیں ان کو ملا کے انہوں نے آل پارٹیز تو بن گئی. مسئلہ یہ ہے کہ آل پارٹیز کے بعد انہوں نے جو ایک بیانیہ جاری کیا ہے، کیا یہ آل پارٹیز کو سوٹ بھی کرتا ہے؟ یہ آل پارٹیز تھی آپ کے خیال میں؟ جی فائزہ، سب سے پہلے تو میں جو ہمارے فوج پاکستان کے سپوت جان شہادت نوش کر چکے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں جب سے ملک بنا ہے، ان کے لیے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور وہ اس مادر ملت کے لیے اپنی جوانیاں قربان کرتے جا رہے ہیں، اپنے خاندان قربان کرتے جا رہے ہیں. تو ہم اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے نہ لینا چاہیے کہ ایک طرف آپ کے نوجوان اس ملک کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر رہے ہیں، اور ادھر ہم سیاستدان اپنی ذاتی لڑائیوں سے باہر نہیں نکل آ رہے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ہر طرح کی کوشش رہتی ہے کہ اقتدار کے پیچھے بھاگیں اور اقتدار ملے، اور اقتدار ملنے کے بعد جس عوام نے ہمیں منتخب کیا ہے اس سے ہم کوسوں دور ہو جائیں. اس کے بعد ہم اپنی ذاتی تشہیر کے لیے
مال اکٹھا کرنے. مجھے تھوڑا سا اعتراض ہے, عوام کا ووٹ عوام تو تب منتخب کرتی ہے نا اگر عوام کے ووٹ کی نمائندہ حکومت آئے تو. جی بالکل آپ نے وجہ فرمایا ہے, یہ بات شاید یہی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہم سو کالڈ منتخب اراکین کہتے ہیں ان کو عوام کی رائے کی فکر نہیں ہے, کیونکہ عوام ان کو لے کے ہی نہیں آتی. بالکل, یہ اپنی چیز اپنی جگہ موجود ہے. دوسرا آپ نے جو سوال کیا کیا یہ آل پارٹیز کانفرنس تھی یا نہیں تھی, میرے خیال میں یہ کویشچن اتنا کوئی ریلیونٹ نہیں ہے. زیادہ ریلیونٹ کویشچن یہ ہے کہ کیا گنڈا پور صاحب نے یا کے پی حکومت کی طرف سے جو بیان آیا ہے کیا اس بیان کی طرف آئیں گے. میں اس لیے آل پارٹیز کو زیادہ ویلیو دے رہی ہوں کیونکہ اس آل پارٹیز سے ہی ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. تو جب پارٹیز کی جو کانفرنس ہے اگر اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے تو جو بیان سٹیٹمنٹ دیا ہے گنڈا پور صاحب اس پہ کتنا سٹینڈ کریں گے, یہ میں بعد میں آؤں گی اس پوائنٹ پہ. جی ٹھیک ہے. آپ کا آل پارٹیز کانفرنس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ملک کی جو مین سٹریم پارٹیاں ہیں جس میں پیپلز پارٹی, نون لیگ, ان کی شمولیت ہونا ضروری ہے. اب یہ پس منظر دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کو دعوت نامے دیے گئے اور اس کے باوجود انہوں نے آنے سے انکار کیا یا ان کو دعوت نامے دیے ہی نہیں گئے تھے. اتنا اہم ایشو جس پہ آپ کے پورے ملک کی سیکیورٹی جس کا انحصار ہے اس کے اندر میرے خیال میں سب پارٹیوں کی شمولیت ضروری تھی. یہ بات ایک اپنی جگہ موجود ہے. دوسری بات جو بیان دیا گیا ہے میں اس کو ذرا تھوڑا سا سیاسی پیرائے میں تو نیازی صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا, میں تھوڑا سا قانونی پیرائے میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے یہ کسی بھی صوبے کے اختیار میں ہے آئین کے مطابق. خاص طور پہ 18ویں امینڈمنٹ کے بعد یہ ہر صوبے کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ اپنے ملک کی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے, لیکن یہ صرف اسی حد تک ہے جب تک وہ لا اینڈ آرڈر کا سلسلہ آپ کے صوبے کے اندر تک محدود رہے. ٹھیک ہے. اگر وہ لا اینڈ آرڈر ادھر سے ایکسپورٹ ہو کے دوسرے صوبوں میں جا رہا ہے, جیسے کہ یہ دہشت گردی کی افرید کا ذکر کیا انہوں نے, یہ اگر کے پی کے بارڈر سے کراس کرتے ہوئے افغانستان سے آتے ہوئے یہ پنجاب میں جاتا ہے, یہ آگے سندھ میں جاتا ہے, بلوچستان میں ایکسپورٹ کیا جاتا ہے, تو پھر یہ صوبائی مسئلہ نہیں رہتا, پھر یہ وفاقی مسئلہ بن جاتا ہے, پھر یہ وفاقی جورسڈکشن ہے. پھر وفاق اس پہ فیصلہ کرے گی کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے, کیا طریقہ کار ہونا چاہیے, کیا ان سے انگیج کرنا ہے, کیا ان کے خلاف ایک لڑائی کرنی ہے, ان کا قتال کرنا ہے, یا ڈرون کا استعمال کرنا ہے, یا جہازوں کا استعمال کرنا ہے. یہ جب دوسری بات دیکھیں, ایک تو بات یہ ہوئی, دوسری یہ ڈیفنس آف پاکستان سے متعلقہ ہے. آپ انٹرنل لا اینڈ آرڈر کی بے شک بات کریں, جب باہر سے حملہ ہوتا ہے بے شک وہ نان اسٹیٹ ایکٹر سے کیوں نہ ہو, تو جب آپ کے ڈیفنس آف پاکستان کا معاملہ آتا ہے تو اس میں آئین کے مطابق وفاق کا ایکسکلوسیو جورسڈکشن ہے اس کے اوپر. سو میں اس لحاظ سے ایک تو جو آرٹیکل بھی تھوڑا سا گائیڈ کر دیں گے جس کے تحت وفاق کے جورسڈکشن کی بات. جی یہ بڑی کلیئر ہے. آرٹیکل 142 اس کے اندر اس کے مطابق آپ کا سکیجول 4 ہے آئین کا, جس کے اندر آپ کی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ موجود ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کو ریزیڈری سبجیکٹس ہم کہتے ہیں, وہ پروونسز کی امپٹ ہے. سو میں نے ذکر کیا کہ لا اینڈ آرڈر بے شک صوبے کے اختیار میں ہے, لیکن جب وہ دوسرے صوبے میں جائے گا تو وہ پھر وفاقی معاملہ ہو جائے گا, اور پلس یہ ہے ہی دفاعی معاملہ. دفاعی معاملہ جب ملک کے باہر سے خطرہ ہوتا ہے تو وفاقی امپیکٹ ہے اس کے. مجھے گنڈا پور کی اسٹیٹمنٹ کی اس لحاظ سے کوئی سینس نہیں بنتا. گنڈا پور صاحب کی اسٹیٹمنٹ پہ بھی آتی ہوں, مجھے تھوڑا سا اس پہ بھی گائیڈ کرتے, پھر میں ذرا نیازی صاحب کی طرف بھی جاؤں. وہ کہہ رہے ہیں, طلال چودھری صاحب نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ دہشت گردی سے متعلق 2417 شکایات زیر غور ہیں. پیکا ایکٹ بھی آپ کو پتہ ہے کہ آ چکا ہے, سوشل میڈیا بھی اس میں اب اسپیشلی سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. اب یہ پیکا ایکٹ کے تحت تو قابل سزا جرم ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جن کو پکڑا جاتا ہے یا جتنے ابھی واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, جیسے نیازی صاحب نے کہا کہ ہمارے نالج میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, اس کی شفافیت کو کیسے جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکتا ہے کہ ایگزیکٹلی جس کو پکڑا ہے اس کا وہ قصور بھی ہے کہ نہیں. دیکھیے فائزہ, یہی ہمارے ملک کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے. قوانین در قوانین, عدالتیں در عدالتیں, انویسٹیگیٹنگ ایجنسی در انویسٹیگیٹنگ ایجنسی. ابھی بھی ایک پولیس کی ایک فورس بنائی گئی ہے پنجاب میں, ایک پیرا فورس بنائی گئی ہے. جو ہم نئے ادارے بنانا چاہتے ہیں بناتے جاتے ہیں, لیکن اس کے اندر لوگ کون ہوتے ہیں؟ وہی پرانے, وہی انٹرینڈ, وہی سیاسی جماعتوں کے سیاسی لوگوں کے بھرتی کیے ہوئے لوگ. سو یہ اپنی جگہ مسئلہ موجود ہے. جہاں تک آپ نے پیکا کا ذکر کیا ہے, دیکھیں پیکا کا معاملہ جس طرح اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں یوز کیا جاتا ہے, میں کسی جماعت کی حمایت کیے بغیر, ابھی یہ 1-2 دن پہلے جو دہشت گردی کی 2 عدالتوں نے فیصلے کیے ہیں, یہ سوال اس پہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا معاملہ تھا یا نہیں تھا, لیکن کیا ہم
یہ سوال بھی ابھرے گا کہ کیا ہم نے سیاسی معاملات کو دہشت گردی کی عدالت میں نہیں لے کے گئے؟ کیا ہم نے سیاسی دشمنوں کے خلاف اپنی نفرت کا، اپنی دشمنی کا اظہار نہیں کیا؟ اسی طرح پیکا کے زمرے میں، پیکا کی جو پہلے بھی امینڈمنٹس آئی تھیں جن کو چیلنج کیا گیا تھا، ابھی دوبارہ امینڈمنٹس آئی ہیں، ان کے تحت بھی سزائیں کن کو دی جا رہی ہیں؟ جو ایک خاص سیاسی جماعت کے سوشل میڈیا ایکسپرٹس ہیں. یہ میں بالکل ایز این انڈیپینڈنٹ وکیل کے طور پہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. اوکے. ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اگر وہ اپنی سیاسی جماعت کے حق میں کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو اسی وقت موقع سے اٹھایا جاتا ہے. یاد رہے کہ یہ وہی سوشل میڈیا واریئرز ہیں جن کے بارے میں ہمارے آرمی چیف صاحب نے ان کی تعریف کی تھی آپریشن بنیان المرصوص کے بعد. سو یہ چیزیں اپنی جگہ ہے. جب ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہم ان کو اپنے خلاف گردانتے ہیں تو ہم ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں. یہی کارروائیاں آپ کو اصل دہشت گردوں کے خلاف کرنی چاہیے. طلال چودھری صاحب اگر کہتے ہیں کہ اگر ایسے دہشت گرد موجود ہیں تو بھائی حکومت میں آپ ہیں، آپ کا کام ہے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا کام ہے انویسٹیگیٹ کروانا، اور پروسیکیوشن کو بھی دیکھنا ہے. حکومت کا کام ہے یہ سارے میٹرز کو دیکھنا، لیگل جو بھی آپ اس کو بتا رہے ہیں. مجھے بتائیں نیازی صاحب کہ بیرسٹر عقیل ملک ہیں، وفاقی وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہیں. ان کی سٹیٹمنٹ ہے جناب دہشت گرد پروپیگنڈا پیکا کے تحت قابل سزا جرم ہے. وہ تو ہے، وہ تو ہم نے آلریڈی پیکا کو بھی بہت ڈسکس کیا اور سوشل میڈیا کو بھی اس حوالے سے جب یہ قانون آیا تھا اس کو بھی ڈسکس کیا تھا. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان نے ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون کی اپیل کی ہے. حکومت نے سوشل میڈیا کمپنیوں سے ڈیٹا شیئرنگ اور تعاون کا مطالبہ کیا ہے. کتنا سیریس لگ رہا ہے آپ کو یہ میٹر؟ دیکھیں میں فیضا پہلے تو آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ اے پی سی انہوں نے کنوین کی اور اس میں یہ پارٹیاں نہیں آئی، تو آپ دیکھ لیں ان کا ایٹیٹیوڈ کتنا نان سیریس ہے. ایک فیڈرل لیول کا ایک ایشو ہے دہشت گرد، اس پہ انہوں نے ڈسکس کرنا تھا اور وہ انہوں نے بائیکاٹ کیا. وہی پی ڈی ایم 2 جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوں گا. یہ نان سیریس. بھی تو اے پی سی میں نہیں گیا. میری گزارش سنیں نا، میری بات پوری سنیں. ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے پاس لوٹا ہوا مینڈیٹ ہے. صرف مولانا فضل رحمان کے پاس 6-7 سیٹس تھیں. مجھے بتایا جائے پیپلز پارٹی پر کتنی سیٹیں ہیں. اے این پی کے پاس 1 سیٹ بھی نہیں ہے اور این کے پاس 1 ہی سیٹ ہے، بلکہ 1 بھی نہیں ہے. پہلی تو بات یہ کہ اس کے پاس عوام نے کے پی کے انہیں منڈیٹ نہیں دیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ فیڈرل لیول پہ ان کی کوئلیشن چل رہی ہے، بلکہ یہ کوئلیشن میں اصلا جب گورنر ان کا ہے پیپلز پارٹی کا، نون اور وہ دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں، تو ان کو جانا چاہیے تھا وہاں پہ یہ آرگو کرتے، وہاں پہ ایک بہترین اسٹریٹجی جو ہے نا وہ بنائی جاتی. اب ہم آ جاتے ہیں کہ پہلے تو میں تھوڑا سا اس کو الیبوریٹ کروں گا. جو کنوکشن ہوتی ہے اس کے پیچھے فلاسفی کیا ہوتی ہے. اس کے پیچھے فلاسفی یہ ہے کہ ایک ریفارم کرنا پڑتا ہے ملزم کو. یہ کرمینل جو کنوکشن ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اس کی اصلاح ہو، دوسرا یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کی تلافی ہونی چاہیے. لیکن ایک پولیٹیکل ورکر کو اتنی بڑیاں سزائیں دینا میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے نا یہ قانون آئین اس کی اجازت دیتا ہے. میکسیمم یہ نہیں بنتی. یہ پولیٹیکل سیاسی ورکرز ہیں، آپ میکسیمم 188 کے تحت آپ ان کو انویکٹ کر سکتے ہیں. اب ان پہ آپ ٹیررسٹ ایکٹ لگائیں گے تو ٹیررسٹ ایکٹ کی جو ڈیفینیشن وہ تو یہ ہے کہ آپ اندھا دھند فائرنگ کریں کسی بازار میں جا کے اور وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بھگدڑ مر جائے، وہ اپنی جانیں بچائیں چھپ کر، تو پھر یہ اٹریکٹ ہوتا ہے 780 ہے. یہ 780 کا جو مس یوز ہو رہا ہے، یہ سیکشن جو مس یوز ہے، ایک تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اب آپ کا یہ جو سوال، سارے جتنے بھی سیکشنز ہیں سارے مس یوز ہی تو ہو رہے ہیں. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، یہی تو یہ پولیٹیکل آپ پیکا ہو یا 780 ہے، اگر آپ نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے، اس کو لاگو کرنا ہے، تو میری بات سن لیں، یہ آپ کے فیور میں نہیں جائے گا. آپ کی اپنی حکومت کی اپنی جو جوڈیشری ہے اس کی ہسٹری بنا رہے ہیں. مورخ تو لکھے گا، آپ اس کو روک سکتے ہیں. مستقبل میں یہ ساری چیزیں جو سامنے آئیں گی ایک ہسٹری بنتی جا رہی ہیں. اب جو آپ کا سوال ہے کہ وہ چونکہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے، پہلی تو یہ بات ہے کیا ہمارے جو گلوبلی کن ملکوں کے ساتھ ہمارے جو معاہدے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے نا ان کو ہم ہیلپ کریں گے یا ان کو اسسٹ کریں گے، جو ہمیں اسسٹ کریں گے. ایک تو ہمارے اس کے لیے ہم آپ کو معاہدے کرنے پڑیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اس کی ڈیفینیشن بنانی انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے نا اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی اور ٹیررزم ہے وہ کیا ہے.
جب اس کی ڈیفینیشن آ جائے گی پھر اس کے مطابق، یعنی میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں، یا تو UN لیول پہ دیکھو اس کے نہیں فائدہ اس کے، یا تو پھر پوری دنیا جو ہے نا اس کو پہلے ڈیفائن کر لے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کیا ہے، اس کے بعد پھر آپ قانون سازی کریں. اب ہیئر ان پاکستان آئی ووڈ سے کہ یہاں پہ یہ سائبر جو ہے نا کرائم ہے آپ کے پاس ایک ہی ہے جس میں پیکا، یہ نعمان کیسر صاحب بہتر سمجھتے ہیں، تو پیکے کا بھی جو یوز ہوا ہے، جو اس کے استعمال ہوا ہے، وہ مس یوز ہوا ہے، وہ غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر ملک کی بہتری کے لیے اگر آپ دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے، وہ میں اس دہشت گردی کی بات کر رہا ہوں جو ملیٹنسی ہوتی ہے دوسرے ملک، جو امپورٹ ہوتی ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اگر اس کے لیے آپ کوئی بہترین قانون لا سکتے ہیں، اس سے وہ ختم ہو سکتی ہے، تو بالکل پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی، ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. قانون تو وہ لے آئے نا، اب تو اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. پیکا تو آ گیا، پیکا پہ انہوں نے جو سوشل میڈیا اس کو بھی بیچ میں ہی رگڑ دیا، مین سٹریم آلریڈی پیکا کے انڈر آ رہا ہے، ہم پہ آلریڈی پیمرا بیٹھا ہوا ہے. نہیں فائدہ پیکا، ابھی پیکا میں ڈیجیٹل جو اصل میں جو ڈیجیٹل جو لائن ہے نا، جو اس کے بارے میں پیکا یہ کمپلیٹ نہیں ہے. پیکا میں امینڈمنٹ لانی پڑے گی. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ اگر کم از کم آپ پاکستان لیول پہ ڈیجیٹل ٹیررزم کو آپ کو ڈیفائن کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، پہلے ڈیفائن کریں، اس کے بعد وہ ڈیجیٹل ٹیررزم کی طرف. لیکن آپ ہیں اور میں ہوں، میں انالسٹ ہوں، میں کسی پہ دیکھیں یہ میری رائے ہے، رائے کا احترام ہونا چاہیے. قانون اور آئین کے مطابق مجھے رائے دینے کا حق ہے، وہ کوئی نہیں چھین سکتا. اب اس پہ آپ مجھ پہ دہشت گرد لگا لیں، یا آپ پہ لگا دیں، یا نعمان کیسر صاحب سے لگا لیں. دیکھیں ہم نے تو فیکٹریاں نہیں نا بنائی، یہ جو جتنی بھی انفارمیشن آتی ہے ہم گیدر کرتے ہیں نا، یہ حکومتی ذرائع یا دوسرے جو میڈیا ہاؤسز وہاں سے ملتی ہے، یا ہم پرنٹ میڈیا سے کوئی بات اٹھاتے ہیں، اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں. اینالائز میں اگر ہم الفاظ کا اگر استعمال ایسا کریں جو ان کو ناپسند ہے، تو وہ کہیں جنہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی کی ہے. ٹھیک ہے، نعمان صاحب سے جان لیتے ہیں. ویسے ہمارے یہاں پہ فریڈم آف سپیچ تو جتنا کو کمپرومائزڈ ہے وہ سبھی کو پتہ ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں یا مین سٹریم کو دیکھ لیں. لیکن نعمان صاحب 2 جولائی کو علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے بارڈر کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہماری جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان پہ بڑا ایک سخت قسم کا سوالیہ نشان انہوں نے اٹھایا تھا. اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، لیکن ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا گیا اور اس سٹیٹمنٹ کو اگنور کر دیا گیا. اب کل گنڈاپور صاحب نے اگین پینترا بدلا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپریشن نہیں کرنے دیں گے، ہم ڈرونز نہیں چلانے دیں گے آرمی آپریشنز کے اندر، یعنی کہ جو آرمی وہاں پہ آپریشن کرے گی، اور صوبے کے اندر کوئی وفاق کی بات نہیں ہوگی. ہم فرنٹیئر کانسٹیبلری کو بھی وہ نہیں مانتے. آپ کو یاد ہوگا کہ فیڈرل کانسٹیبلری کو جو نیا اس کا ریسٹرکچر کیا گیا، اس کے مطابق اس کو تبدیل بھی کیا گیا، اس کو بھی وہ کہتے ہیں وہ نہیں مانتے. ایک جانب ہمارے جوان ہیں جو وہاں پہ شہادتیں دے رہے ہیں، اتنی ینگ ایج میں ان کی شہادتیں وہاں پہ اس صوبے میں ہو رہی ہیں ملک کی سیکیورٹی کی خاطر. دوسری جانب گنڈاپور صاحب کی اس طرح کی سٹیٹمنٹ، مطلب ان کو اگر دشمن کے ڈرونز آتے ہیں اور وہ وہاں پہ کے پی میں یا خدا نخواستہ دوسرے ملک کے حصوں میں نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس کا ان کو کوئی ایشو نہیں ہے. ہمارے اگر یہاں کے سیکیورٹی کے اگر ڈرونز اڑتے ہیں اور جا کے دہشت گردوں کی وہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی کہاں ہے، یا ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ گنڈاپور صاحب کو اعتراض ہے. دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ گھنٹاپور صاحب کو نا آئین پاکستان کی تھوڑی سی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. میں کافی ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے. ویسے آپس کی بات ہے، پورے ملک میں سب کو ہی دینے کی ضرورت ہے کیونکہ کوئی بھی اپنا کام آئین کے مطابق نہیں کر رہا. لیکن گھنٹاپور صاحب نے کیونکہ ہم نے سوال اٹھایا ہے، ان کو آرٹیکل 1 میں ابھی پڑھا دیتا ہوں آئین کا، جو کہ کہتا ہے کہ کے پی، پنجاب، بلوچستان، سندھ یہ چاروں پاکستان کا حصہ ہیں، باقی بھی ایریاز کا ذکر ہے. سو جب وہ پاکستان کا حصہ ہے تو میں نے آئین کے آرٹیکل 142 کا اسکیجول 4 کا ذکر کیا. اس میں جو سبجیکٹ وفاق کو دیے گئے ہیں وہ وفاق نے ان پہ کام کرنا ہے، جو سبجیکٹ ریزیڈری ہیں اس میں پروونسز نے کام کرنا ہے. اب فورن افیئرس کا جو ایک سبجیکٹ ہے وہ بھی شک کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کے پی اس پہ کوئی اپنا فیصلہ کر سکتی ہے؟ نہیں. ڈیفنس کا کوئی معاملہ ہے اس پہ کیا ایک صوبہ فیصلہ کر سکتا ہے؟ نہیں. دہشت گردی کا معاملہ ہے آپریشن کے لیے، جیسے اب لا اس کے مجھے ریفرنس کوٹ کریں، مجھے بتا دیں کہ کیا صوبہ وفاق کو دہشت گردی کے معاملات میں دخل اندازی کے لیے یا کسی آپریشن کے لیے منع کر سکتا ہے قانونی آئین؟ نہیں منع، دیکھیں یہ بڑا کلیئر ہے. آپ کا آرٹیکل 142 کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ آرٹیکل 146 سے لے کے 150 تک یہ وہ ہے جو صوبوں کی اور فیڈریشن کی کوپریشن کی بات کرتے ہیں. اگر کوئی یہ صوبہ چاہتا ہے، صوبہ کو لگتا ہے کہ مجھے میرے اپنے سبجیکٹس
جو مجھے آئین دیتا ہے ان کے مطابق میں ان سے انصاف نہیں کر پا رہا تو وفاق کی مدد لے سکتا ہے. لیکن اگر ایک سبجیکٹ ہے ہی وفاق کا تو صوبہ اس کو اگر منع کرے گا تو اس میں آئین کے اندر ٹھیک ٹھاک کانسیکوینسز موجود ہیں. اور ایک اس کے اندر یہ سچویشن میں سبجیکٹ وفاق کا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں, دہشت گردی سبجیکٹ ہی وفاق کا. جی بالکل درست. اور دوسری بات میں دیکھیں, یہ گنڈا پور صاحب اگر اس طرح کی باتیں کریں گے تو یہ گورنر رول والی جو باتیں ہیں نا, جس کو ایمرجنسی کہتے ہیں, آرٹیکل 233 سے لے کے 237 جو آئین کا ہے, جو ایمرجنسی کے مختلف پروویژنز کی بات کرتا ہے, یہ تو اس کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آرٹیکل غالباً 234 یا 35 ہے جو کہ گورنر راج کے بارے میں بات کرتا ہے. سیاسی شہید بننے کی بات تو کر رہے ہیں نا, جب کوئی صوبہ آئین کے مطابق اپنے ملک کو نہیں چلا سکتا تو اس کے اوپر پوری پروویژنز موجود ہے. گورنر راج کا جو طریقہ کار ٹھیک ہے, اب اس کو تھوڑا سا مشکل کر دیا گیا ہے, لیکن وہ ساری چیزیں ہیں جو میں قانون اور آئین کے طالب علم کے لحاظ سے, مجھے جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ پورے ملک میں بھی کہیں آئین نظر نہیں آتا, لیکن کیونکہ اس وقت ہماری ٹاپک آف ڈسکشن گنڈا پور صاحب ہے اور کے پی ہے, تو ادھر بھی مجھے آئین اور قانون کی عملداری کا ہی نظر آ رہی ہے. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو میں جانتی ہوں نیازی صاحب سے کہ کیا گنڈا پور صاحب اپنے پولیٹیکل لائن کراس کر کے نیشنل سیکیورٹی لائن کی طرف تو نہیں جا رہے؟ کیا ریڈ لائن جو ایک ہوتی ہے پالیٹکس سیکیورٹی میں, وہ کراس تو نہیں کر دی اپنے اسٹیٹمنٹ سے؟ ایک بریک کے بعد.